والوں کو فالو نہیں کر سکتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محترم حضرات، ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک سلسلے وار پروگرام کر رہے ہیں. درمیان میں ایک مہینے کی چھٹی تھی، آج سے اس کا پروگرام شروع ہوا. ہم تھوڑا سا پیچھے آپ کو لے کے چلتے ہیں تاکہ آپ رفت میں آ جائیں. پچھلے پروگرام جو کیے گئے ہیں وہ 155 پروگرام کیے گئے، آج 156واں پروگرام ہے. ہم نے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی 9 ہجری تک بات کی، اور پھر اس کے بعد میں نے 2 باتیں بیان کی، اور یہ میں نے بیان کیا آپ کے سامنے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکے میں کیوں بھیجا، اس پر ہم نے پوری بات کی. اور پھر میں نے بات کی کہ اللہ کے رسول نے توحید کی دعوت سے اپنے پروگرام کا اسٹارٹ کیوں لیا، اس پر میں نے بات کیا. اس کا خلاصہ کلام میں نے یہ بتایا تھا، اس کا خلاصہ کلام یہ بتایا تھا کہ دنیا میں جتنی اچھائیاں پائی جاتی ہیں، ہر اچھائی کی جڑ میں توحید ہے، اور دنیا کی جتنی برائی ہوتی ہے، ہر اس برائی کی جڑ میں کیا ہوتا ہے؟ شرک ہوتا ہے. اس پر ہم نے آپ سے گفتگو کی تھی. اب آپ سمجھا گئے جہاں تک ہم آپ کو لے چلے تھے. اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس پہلو پر بات کریں گے انشاءاللہ، جو 8-10 تقریریں اس پہ ہوں گی. اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے دعوت کے کام کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا، اور اس میں ہمارے لیے رہنمائی اس دور میں کس طریقے کی ہے. تو ہم یہاں سے اپنی بات کا آغاز کریں گے. اس پر پھر ہم الگ الگ باتیں کریں گے کہ نبی کی فارن پالیسی کیا تھی، نبی کی سیاسی پالیسی کیا تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ اسپیشل پالیسی کیا بنائی. ہم ایک ایک پر بات کریں گے انشاءاللہ زندگی رہی تو. آج ہم دعوت پر بات کرتے ہیں. دیکھیں، ہر نبی کا جو مشن ہے وہ ہے لوگوں کو صحیح بات بتا دینا اور غلط بات سے تنبیہ کر دینا. اس کو ہم کبھی دعوت کا نام دیتے ہیں، کبھی تبلیغ کا نام دیتے ہیں، کبھی انذار کا نام دیتے ہیں، ڈرانے کا، کبھی اصلاح کا نام دیتے ہیں. وہ جو بھی نام دیا جائے سب کا مقصد ایک ہی ہے، برائی سے روکنا اور بھلائی کا پرچار کرنا. خلاصہ کلام یہ اب غور سے سنیے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے انسانی دماغوں میں اتنا پاور نہیں دیا کہ وہ ذاتی طور پر سمجھ لے کہ یہ کام اچھا ہے لہذا اس کو کرنا ہے، یہ کام برا ہے لہذا اس سے رکنا ہے. انسان کی آئی کیوب ہر آدمی کی الگ الگ ہے. الگ الگ بنیاد پر اگر یہ ہمارے ذہنوں پر رکھ دیا جائے گا تو اچھائی، جس کو ایک آدمی اچھا کہے گا دوسرا برا کہے گا، لہذا کوئی اچھائی نہیں رہ جائے گی اور نہ کوئی برائی رہ جائے گی. مثال دیتا ہوں آپ کو. فرانس کی پارلیمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ جینیس قسم کے لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو ورلڈ لیول کے لوگ کہتے ہیں. ان کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ مرد سے شادی کر سکتا ہے.
یہ باقاعدہ اکثریت نے پارلیمنٹ ممبر نے بیٹھ کر کے فیصلہ کیا کہ صاحب یہ صحیح ہے، اسی کا نام آزادی ہے. کیوں؟ کیونکہ انسانی عقلیں ڈیسائیڈ کر رہی ہیں نیکی کیا ہے. جب انسانی عقلیں ڈیسائیڈ کریں گی، اسی ہندوستان کی پارلیمنٹ کہتی ہے کہ یہ بہت بری چیز ہے. دونوں پارلیمنٹ ہیں، یہاں کا پارلیمنٹ بھی کہتی ہے کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم سارے جینیس سے، ہم کہتے ہیں صحیح ہے. لہذا انسانی عقلوں میں اگر اچھائی اور برائی کو منحصر کر دیا جائے گا تو دنیا کی کوئی چیز اچھائی اور برائی رہ نہیں جائے گی. لہذا انبیاء علیہ السلام کا مین مشن ہوتا ہے کہ وہ بتاتا ہے اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے. اچھا، وہ جس کو غور سے سنیے گا، ایک بات ہے، وہ جس کو اچھائی بتاتا ہے اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ اس اچھائی کو رب نے اچھائی میں ٹک کر رکھا ہے، تبھی وہ اس کو اچھائی بولتا ہے. کیوں؟ وہ گائیڈڈ ہوتا ہے کس کی جانب سے؟ اللہ کی جانب سے. اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، ہدایت دینے کے بعد گائیڈ بھی کرتا ہے کہ ہم ان چیزوں سے خوش ہوتے ہیں، اس کا نام اچھائی ہے، اس کا تم پرچار کرو. اگر اس کے دماغ میں کوئی بات آ بھی جائے اچھائی کی تو وہ اس کو کبھی بھی بیان نہیں کرتا ہے، خاموش رہتا ہے. ویسے نبی کے ذہن میں اچھائی آتی ہی رب کی جانب سے. تو اچھائی کی اب اصل بات کیا ہوئی؟ جو رب کو اچھا لگتا ہے وہ نبی اس کا پرچار کرتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی پوری؟ جو رب کو ناپسندیدہ ہے وہی بات کو نبی بتاتا ہے کہ یہ ناپسندیدہ ہے. اچھا، اب رب کے پاس آپ کی ہماری چونکہ پہنچ نہیں ہے لہذا اس نے انبیاء بھیجے. اگر ہر آدمی کی وہاں کہاں تک ڈائریکٹ لنک ہوتا تو ہر آدمی ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر لیتا اللہ سے اور پوچھ لیتا اللہ اس میں اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے. کیوں؟ ایک بادشاہ بھی اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ ہم ڈائریکٹ پبلک ڈیلنگ نہیں کریں گے. چھوٹا سا بادشاہ ہوتا ہے، آپ اگر ڈائریکٹ سے ڈیلنگ کرنا چاہیں ممکن. جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کا یہ اسٹیٹس ہے، یہ اس کا مستحق ہے کہ وہ اپنی بات عوام تک کسی واسطے سے پہنچاتا ہے. لہذا اچھائی اللہ کی نگاہ میں جو ہوتی ہے نبی اس کا پرچار کرتا ہے. یہ سارے انبیاء کی کیا ہے کا مشن ہے، زندگی کا مقصد ہے. اب آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے، ایک کو چھوڑ کر، ہمارے نبی کو چھوڑ کر، ہر نبی کو دعوت کی بات میں 3 چیزیں کمپلسری کی گئی. کتنی چیزیں؟ دعوت دینا ہے اپنے علاقے میں، نمبر 1. دعوت دینا ہے اپنے علاقے کے لوگوں میں. لمیٹڈ لوگ ہوں گے، لمیٹڈ ایریا ہوگا، اور ہمیشہ کے لیے دعوت نہیں دینا ہے. تم کو بولنا ہے جب تک اگلا نبی نہیں آتا ہے تب تک تم میری بات ماننا. سارے نبی نے اسی طرح پرچار کیا. توریت میں، انجیل میں آج بھی اتنی تبدیلی کے باوجود یہ لکھا ہوا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں بنی اسرائیل کی بھیڑوں کو سدھارنے کے لیے آیا ہوں، دنیا کو نہیں. تو آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب کے یہاں 3 چیزیں ہیں. وقت محدود ہے، اس کو کام. وقت کیا ہے؟ جب تک اگلا نبی آئے گا تب تک تمہاری بات چلے گی. ایریا محدود ہے، اس ایریے میں آپ کام کریں گے. یہ باتیں جو محدود ہیں یہ ہمارے نبی کے لیے لامحدود ہیں. 3 باتیں. سب سے پہلی بات، جو پیغام دیا جا رہا ہے یہ قیامت تک کے لیے ہے. جو پیغام دیا جا رہا ہے یہ سب کے لیے ہے. جو پیغام دیا جا رہا ہے پوری علاقے کے لیے ہے. یہ 3 باتیں ہمارے نبی کے لیے الگ کر دی. اس کی وجہ بتاتا ہوں. ہم جب بچپن میں بنیان پہنتے تھے تو کبھی ہم نے 10 نمبر پہنا ہوگا، کبھی 20 نمبر پہنا ہوگا، کبھی 25 نمبر پہنا ہوگا، کبھی 40 نمبر، ایسے بڑھتے بڑھتے ہم کو آج آپ آ کے پوچھیں کہ مولانا آپ جب 10 سال کے تھے تو کتنے نمبر کی بنیان پہنتے تھے؟ میں نہیں بتاتا ہوں.
کیوں؟ مجھے معلوم تھا کہ یہ نمبر بدلتا رہے گا، اس کو یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب ہم ایک وقت آ کر میچورڈ ہو گئے۔ اب آپ ہم سے پوچھیں مولانا بنیائن آپ کیا نمبر پہنتے ہیں؟ میں بولوں گا میں 100 نمبر پہنتا ہوں۔ میں نے 100 نمبر کو یاد کر لیا ہے کیونکہ اب میں میچورڈ ہوں، بنیائن کا نمبر بدلنا نہیں ہے۔ ایسے ہی ہر نبی کے زمانے میں دنیا میچورڈ نہیں تھی کسی نبی کے زمانے میں، لہذا اس قانون کو ان کو کہا جائے کہ جب تک تمہیں کرتے رہو، اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک نبی آ رہا ہے، جب دنیا میچورڈ ہو جائے گی اب کوئی چینجنگ نہیں آئے گی، ایک سیٹ نمبر لگا دیا گیا۔ لہذا ہمارے نبی کے بعد اگر نبی آنے کے چانس ہوتے تو فارمولا وہی چلتا جو پہلا چل رہا تھا۔ ہمارے نبی کے بعد کسی نبی کو نہیں آنا ہے۔ دیکھیں یہ بات یاد رکھیں، نبی کے جتنے بھی آپ پرپس بیان کریں آنے کے کہ ان کے یہ مقصد ہے یہ مقصد ہے، اس میں ان کا بیسک جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، پہلی کتاب میں گڑبڑی تم نے کہاں کی ہے اس میں کریکشن کرنا۔ جو پرانی کتاب آئی ہے تم نے کہاں کا اس میں ڈنڈی ماری ہے، وہ نبی آ کر بتاتا ہے یہ ڈنڈی ماری گئی۔ موسیٰ نے داؤد علیہ السلام زبور کے بارے میں بتایا، عیسیٰ علیہ السلام نے توریت کے بارے میں بتایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے جب قرآن نازل کر دیا تو اس نے یہ بات بھی ساتھ میں کہہ دی کہ اس میں ڈنڈی تم مارنا بھی چاہو تو نہیں مار سکتے۔ اس میں اگر آپ ڈنڈی مارنا بھی چاہیں گے ارادتاً بھی، بڑی دنیا نے کوشش کی، نیٹ والے تو اس وقت روزانہ کچھ نہ کوئی فرق ہماری صحت پر نہیں پڑتا، اور یہ آپ کو خوشخبری کے طور پر بتا دیں کہ ساری دنیا الٹی لٹک جائے تو بھی قرآن مجید میں ڈنڈی ماری نہیں جا سکتی۔ کیوں؟ اس کا محافظ پروردگار عالم ہے، اس نے اس کے پہلی کسی کتاب کے پروٹیکشن کے لیے گارنٹی نہیں لی۔ اسے معلوم تھا نمبر بدلتے رہنا ہے، اس کو جانے دو، جو لاسٹ نمبر ہوگا اس کو فکس کر دیں گے۔ لہذا اس وجہ سے قرآن مجید کے بعد کوئی کتاب نہیں، قرآن اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی نہیں، کیونکہ جو نبی آئے گا اس کا بیسک فنکشن ہی نہیں ہے کچھ، کیونکہ قرآن میں تبدیلی نہیں، وہ تبدیل کس چیز کی کرے گا؟ تبلیغ پھر قرآن کی کرنی ہے۔ اگر ہم کو قرآن نہیں ماننا یہ ایک الگ میٹر ہے، نیا آدمی بھی آ کر کے، نیا نبی بھی آ کر کے بات کس کی کرے گا؟ قرآن کی کرے گا۔ اگر ہم کو یہ قرآن نہیں ماننا ہے، وہ نیا آدمی مانے گا تو بھی نہیں مانیں گے۔ تو قرآن نہیں بدلا ہے، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تینوں چیزیں سب سے الگ کر دی گئی کہ آپ کو پوری دنیا کے لیے یہ پیغام پاس کرنا ہے، آپ کو قیامت تک کے لیے یہ پیغام پاس کرنا ہے، اور آپ کا قانون اب ابدی ہے، کوئی چینجنگ اس میں نہیں آئے گی۔ یہ ہمارے نبی میں اور دوسرے نبی میں بنیادی فرق ہے۔ اچھا، تیسری چیز، دنیا میں جو مذاہب ہے یہ دو طریقے کے ہیں۔ ایک مذہب تبلیغ کو اپنا مشن مانتا ہے، ایک مذہب تبلیغ کو مشن نہیں مانتا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو عیسائیت اپنے آپ کو مذہب کی تبلیغ کا مشن مانتی تھی، لہذا ان کی مشنری اس دن سے کام کر رہی اور آج تک کام کر رہی ہے۔ یہودی اور ہندو مذہب اور مجوسی یہ پہلے دن سے کہتے ہیں کہ ہم اس کی تبلیغ نہیں کریں گے۔ اسلام اور عیسائیت ایسا مذہب ہے جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ صاحب ہم کو اس کی تبلیغ کرنی ہے، حالانکہ انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام کی جانب سے یہ کہیں ڈیمانڈ نہیں کی گئی ہے کہ آپ ہمارے مذہب کی تبلیغ کریں۔ جیسے قرآن مجید سے کہا گیا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، کبھی لوگوں سے خطاب کر کے، کبھی مومنین سے خطاب کر کے، ایسا انجیل میں اور تورات میں پبلک سے ڈیمانڈ نہیں کی گئی کہ آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ پبلک کام کرے گی، کسی سے ڈیمانڈ نہیں۔ اگر وہ ڈیمانڈ کہیں نظر آتی ہے تو وہ چینج شدہ ہے۔ اچھا، تو اب عیسائیت بھی نکال دی جائے تو لے دے کر کے مذہب اسلام بچا۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ ان کو تو تبلیغ کا رکھا گیا، بقیہ کسی کو تبلیغ کو نہیں رکھا گیا۔ اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں۔ آج بھی عیسائیت میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ صاحب کون سی انجیل کو فالو کریں؟
8 انجیل کی کاپی الگ الگ ہے. ہر انجیل والا بولتا ہے کہ صاحب یہ کریکٹ ہے، یہ صحیح ہے. تو جب پبلک میں بات کی جائے گی تو یہ سوال اٹھے گا کہ کون سی انجیل کی تبلیغ کرو گے. لہذا نہ اللہ نے اس کی حفاظت کی، نہ تبلیغ کی بات کی. قرآن کی حفاظت کی، تبلیغ کی بات کی. یہ آج تک سوال نہیں اٹھا کہ حرم والا جو تراویح پڑھتا ہے، ہم ہندوستان والے جب سنتے ہیں تو ہم کو عجیب لگتا ہے. ایسا کوئی سوال پوری دنیا کے کسی کونے سے نہیں اٹھتا ہے. وہ وہاں سے پڑھتا ہے. ہم اگر یہاں تراویح سنتے رہتے، ہمارے حافظ کروڑوں بیٹھے ہوں حافظ، تو بھی حرم والے تراویح کے بارے میں یہ کبھی نہیں کہتے کہ یہ معلوم نہیں کون سی آیت پڑھ رہے ہیں، ہمارے قرآن میں تو ہے نہیں. یہ ہمارے پاس کوئی سوال نہیں ہے. 1450 سال کی ہماری اس پر ہسٹری ہے. تو ان لوگوں کو تبلیغ کا حکم اس لیے نہیں دیا گیا کیونکہ تمہاری کتاب میں تبدیلی آئے گی، لوگ ایکسکیوز پیش کریں گے، لہذا تم کو تبلیغ کا حق نہیں دیا گیا. یہ جو یہودی اور مجوسی اور ہندو مذہب، انہوں نے جو تبلیغ کو نہیں رکھا، اس کی وجہ ان کی ناک کا معاملہ ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ ساری ذات ناپاک ہے، اسی لیے برہمن کبھی آپ کو اپنا لوٹا چھونے نہیں دیتا. اب تو بہت تبدیلی آئی ہے. میں جب 8ویں کلاس میں پڑھتا تھا اس وقت کی بات بتا رہا ہوں. ہمارا جو ہیڈ ماسٹر تھا وہ برہمن تھا. آپ لوٹے کی بات تو درکنار ہے، اسکول میں ایک کنواں تھا، اس کنواں سے ہم اپنی لوٹے کو ڈال کر پانی نہیں نکال سکتے. وہ جو رسی ہوتی تھی وہ رسی بھیگی رہتی تھی، ہم اس رسی کو چھو نہیں سکتے. جب ہم کو پانی پینا ہوتا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، جب مجھے پانی پینا ہوتا تھا تو پہلے ہم ہیڈ ماسٹر سے بولتے تھے تو وہ ایک غیر مسلم کو بھیجتا تھا کہ اس کا لوٹا نہیں ڈالنا، اپنے لوٹے سے نکال کر اس کے لوٹے میں پانی ڈالنا. یہ جو ہندو مذہب کی بنیاد، اسی لیے انہوں نے ہم کو نہیں، انہوں نے ہر جن کو قریب نہیں آنے دیا. انہوں نے بہت سی قوموں کے لیے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ ہماری کتاب کو پڑھ سکیں، جو دھارمک کتابیں ہیں. تو ان کے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ سارے دھرم ناپاک ہیں، اگر یہ ہمارے یہاں داخل ہو گئے تو ہم بھی ناپاک ہو جائیں گے. یہ پہلی وجہ. دوسری وجہ، جو یہودی ہے وہ بائی برتھ ہے، پیدائش سے ہے. کوئی آنا چاہے تو یہودی نہیں بن سکتا. یہ دوسری وجہ. اگر کوئی آدمی آج ہندو بننا چاہے، آپ ہندو بن سکتے، برہمن نہیں بن سکتے. اگر آپ کو قبول بھی کر لے گا کہ چلو ٹھیک ہے تم ہندو بن جاؤ، پہلی بات تو ان کے یہاں کوئی ایسی تحریک نہیں ہے. ان کے یہاں جب کبھی تحریک چلائی جاتی ہے تو شدھی کی تحریک چلائی جاتی ہے. ہندوستان میں شدھی کیا ہوتا ہے؟ شدھ کے معنی ہوتا ہے پیور. کہتے ہیں کہ تم سب کے باپ دادا کبھی نہ کبھی غیر مسلم تھے، اب تم پاک ہو جاؤ پھر پرانے والے پہ لوٹاؤ، تو شدھی تحریک اس کو کہتے ہیں. اور جو پلٹ کر آئے گا بھی وہ کبھی بھی برہمن نہیں بن سکتا. ہندو بن سکتا ہے، برہمن نہیں بن سکتا. تو اس طریقے سے دنیا میں دو مذاہب ہیں، ایک تبلیغ کرنے والے، ایک تبلیغ نہیں کرنے والے. یہودی لمیٹڈ ہیں، وہ ان کی ایک مشنری بھی دنیا میں نہیں ہے جس میں وہ کسی سے کہیں کہ تم یہودی مذہب قبول کر لو. وہ کہتے ہیں دنیا کوئی اس لائق ہی نہیں کہ یہودی بن سکے، کیونکہ سب ناپاک ہے نمبر 1. لہذا بائی برتھ اگر کوئی ہوگا تو یہودی ہوگا، ادروائز وہ نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہم کارناموں میں ہے، کیونکہ یہ معاملہ تو چل رہا تھا ناپاکی اور پاکی کا، اللہ کے رسول نے سب سے پہلے جب توحید کا کام شروع کیا، اسی کے ساتھ ساتھ یہ پیغام بھی دیتے رہے کہ بلال حبشی بھی ہماری طرح ہے، صہیب روم کے رہنے والے ہیں وہ بھی ہماری طرح ہے، قریش کا سردار ہے وہ بھی ہماری طرح ہے. اگر کسی کے اندر کوئی فرق ہو سکتا ہے تو یہ کہ وہ اللہ سے کتنا قریب ہے، اس کا احترام اس بنیاد پہ کیا جائے گا. ذات، زبان اور رنگ اور علاقے کی بنیاد پر کسی کا احترام نہیں کیا جائے گا. اس لیے دنیا میں ہمارے نزدیک اسلام میں 2 ہی ملک ہیں، 2 ہی ملک دنیا میں ہیں، یا تو دارالاسلام ہے یا دارالکفر ہے. وہ چاہے نام کسی کنٹری کا آپ لیں، لیکن ہمارے پاس 2 ہی ملک ہوتا ہے. وہ جو کہی جاتی ہے نا کہ آپ اپنے وطن سے محبت کریں، اس کا مطلب بھی یہی ہے. اگر آپ مسلمان ہیں
تو دنیا میں جہاں بھی دارل اسلام ہے وہ آپ کا وطن ہے، اسے آپ محبت کریں، جو آپ کہیں بھی دنیا میں وہ کہیں دنیا میں اس کے اوپر مصیبت آئے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو محسوس کریں۔ تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنیادی کام کیا، ہم اس پر الگ سے گفتگو کریں گے، اس میں آپ نے ایک بڑا کام یہ کیا کہ آدم کی اولاد ہے، کلکم من آدم و آدم من تراب، آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، سب کے خون کا کلر ایک ہے، باہر جتنے بھی کلر آ رہے ہیں اور رنگ آ رہے ہوں، خون کا کلر ایک ہے، لہذا ساری دنیا ایک ہے، وحدت کی بنیاد آدم علیہ السلام ہے، لہذا کوئی تفریق اس میں نہیں ہو سکتی ہے۔ دنیا نے اس پر بڑی واویلا مچایا، اور آج بھی جتنی لڑائیاں ہیں ان کی سب کی بنیاد زبان ہے، علاقہ ہے، نسل ہے۔ بھئی ایسے بارڈر بنتا ہے، 10 فٹ کی دوری پر ایک کنٹری والا ہے، 10 فٹ کی دوری پر ایک کنٹری والا ہے، آپ دیکھا جائے اس میں کتنا فرق ہے، ٹوٹل 20 فٹ کا فرق ہے، دونوں الگ الگ نظریات رکھتے ہیں، کتاب میں ہمارا یہ ملک ہے، ہمارا یہ ملک ہے، ہم اس کے قائل ہیں۔ بہرحال تو تیسری چوتھی چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جب دعوت کا کام شروع کیا تو اس کی ترتیب انہوں نے کیا اختیار کی؟ یہ پہلے بتا دیں آپ کو کہ کوئی بھی چیز آپ کی ذاتی نہیں ہے، سب گائیڈڈ ہے، ورنہ جس سسٹم سے اللہ نے کام لیا ہے اس کے علاوہ کوئی دنیا کا آدمی کام کرتا فلاپ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کم مدت میں ٹوٹل 23 سال کی مدت میں جب اللہ کے رسول اس دنیا سے جانے لگے ہیں، اس وقت اس پورے علاقے میں ایک بت بھی نہیں بچا تھا۔ 23 سال کچھ نہیں ہوتا ہے، 23 سال کچھ نہیں ہوتا، کسی قوم میں انقلاب برپا کرنے کے لیے صدیاں گزرتی ہیں، تب جا کر کے کیا ہوتے ہیں، حالات بدلتے ہیں، لیکن 23 سال میں الٹ کے رکھ دیا، کیونکہ پروردگار عالم نے ہر لمحے کیا کیا ہے، گائیڈ کیا ہے۔ یہ ہماری جو تحریکیں ناکام ہوتی ہیں، ہر تحریک میں ایک یو ٹرن آتا ہے، جیسے گاڑی چلتی چلتی ہے، اس کو پلیٹ فارم نمبر 5 پر جانا ہے، دیکھنے میں سیدھی جا رہی ہے، لیکن جہاں سے اس کو ٹرن لینا ہے اگر وہاں غلطی کرے گی تو لڑ جائے گی۔ وہ جو سگنل دینے والا اور لائن چینج کرنے والا ہے، اگر اس نے بھانگ پی رکھی ہے اور اس نے 4 نمبر پہ ڈال دیا تو گاڑی 4 نمبر پہ جا کے لڑ جائے گی۔ اس لیے اس آدمی کی رسپانسبلٹی سب سے زیادہ ہوتی ہے جو یو ٹرن دلاتا ہے۔ جتنی دنیا کی تحریک ہوتی ہے جو ناکام ہوتی ہے، اس کی وجہ ہوتی ہے کہ ہر ایک نظام میں ایک یو ٹرن آتا ہے۔ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ، جس وقت انہوں نے جہاد کا نعرہ انگریزوں کے خلاف لگایا ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے، ہندوستان کے سب سے افضل ترین لوگ اس میں شامل تھے، اس تحریک میں سب سے افضل ترین لوگ تھے اس زمین پر جو ان کے ساتھ شامل تھے۔ یو ٹرن جہاں لینا تھا وہاں پہ غلطی ہو گئی، پوری تحریک ختم ہو گئی، جو انگریزوں کے مقابلے کی سب سے پہلی تحریک تھی۔ صرف تھوڑا سے غلطی ہوئی اور اس غلطی میں کیا ہوا کہ پوری تحریک ختم ہو گئی، دونوں شہید ہو گئے۔ وہ جب یو ٹرن کا ٹائم آیا نبی کی زندگی میں تو کس نے کہا؟ اللہ نے کہا اب یو ٹرن لے لو۔ ابو بکر آ کر پوچھتے نا، وہ یو ٹرن بتا رہا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پوچھتے ہیں کہ اللہ رسول آپ ہجرت کی اجازت دیے ہیں، ہمیں کب ہجرت کریں گے؟ بولتے صبر کرو ابو بکر۔ پھر وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے صبر کرو۔ وہ کیوں؟ وہاں سے اشارہ ہونا ہے، ٹائم تک کا اشارہ دیا گیا ہے، مہینہ نہیں، ٹائم تک کا، آپ اس ٹائم پر نکلیں گے، سمجھے؟ فلاں دن نکلیں گے، اس ٹائم پر نکلیں گے، اتنے دن تک چھپے رہیں گے، پھر اس کے بعد نکلیں گے۔ یہ سب گائیڈڈ بائی گاڈ تھا۔ یہ وہ یو ٹرن ہوتا ہے جو ہر نبی کی زندگی میں آتا ہے اور وہ گائیڈ پروردگار عالم کرتا ہے۔ لہذا اس 23 سال کے عرصے میں جو کچھ بھی اللہ کے رسول نے کیا دعوت کے سلسلے میں، ٹوٹل اللہ کی جانب سے رہنمائی کی حالت میں کیا گیا۔
چونکہ اس کو 23 سال میں دنیا میں ایک انقلاب برپا کر کے اسلامی جھنڈا گاڑ دینا تھا، لہذا اس نے اپنے رب کی اپنے رسول کی بھرپور رہنمائی کی۔ معراج کے موقع پہ کہتا ہے نا کہ جب بلا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے بات کی تو کہتا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، میں اپنے بندے کو وہ بولا جو بولا۔ کیا بولا نہیں بتاتا، یہ نہیں بتاتا کہ میں نے بات کیا کی، یہ نہیں بتاتا۔ یہ وہ سیکرٹ ہے جو اپنے نبی سے بتا رہا ہے کہ اب آپ کے یو ٹرن کا ٹائم آ رہا ہے، کیسے یو ٹرن لیا جائے گا وہ ساری باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ قرآن میں ذکر نہیں ہے، حدیث میں ذکر نہیں ہے، صرف اتنا ذکر ہے کہ میں نے اپنے بندے کو بتایا جو مجھے بتانا تھا۔ یہ کسی بھی مفسر کسی بھی عالم کو نہیں معلوم بتایا کیا وہ۔ لہذا اب جو اللہ کے رسول نے تبلیغ کا کام شروع کیا، جو پہلا اللہ نے ان سے کہا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور لپیٹ کے لیٹنے والے اٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ، قم کھڑے ہو جاؤ، یا ایھا المدثر قم فانذر، اور ڈراؤ لوگوں کو۔ پھر ہدایت دی جا رہی ہے کہ قم فانذر وربک فکبر، اپنے رب کو بڑا کرو۔ رب تو آلریڈی بڑا ہے، ہمارے بڑا کرنے سے کیا ہوتا ہے بھئی؟ رب ہمارے بڑا کرنے سے نہیں بڑا، اللہ تو خود بڑا ہے، لیکن اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو بڑا کرو۔ مطلب کیا ہے؟ کسی بھی چیز میں تمہارا یا کسی بھی امت کا مزاج نہیں چلے گا، مزاج صرف رب کا چلے گا۔ اپنے رب کو ہر فیلڈ میں بڑا کر کے چھوڑو۔ یہی تعلیم حضور نے پوری زندگی دی، حتیٰ کہ عبادت بھی اگر آپ کو کرنی ہے تو آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ ایک رکعت میں اگر 2 سجدہ ہے تو تیسرا آپ اس میں جوڑ نہیں سکتے۔ گر کے سجدہ ایک اچھی چیز، آپ اس میں تسبیح پڑھیں گے اچھی چیز نہیں۔ رب کے بڑا کرنے کا مطلب یہی ہے، سرنڈر ہو جانا، اللہ آپ جو کہیں گے وہ کریں گے، آپ بڑے ہیں۔ یہی ہماری زندگی میں نہیں آ پا رہا ہے۔ تجارت کرنا ہوتا ہے، ہم وہاں پر رب کو بڑا نہیں کرتے، اپنی مرضی سے تجارت کرتے ہیں۔ ہم کو شادی کرنا ہوتا ہے، ہم اللہ کے رسول اور اللہ کے فرمان کو بڑا نہیں کرتے، اپنے مزاج کے تحت شادی کرتے۔ ہم صرف اور صرف چند عبادتیں ہیں جس میں ہم رب کے اور اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق چاہتے ہیں کہ نماز پڑھی جائے، ورنہ بقیہ ہر فیلڈ میں ہماری اپنی ذاتی رائے ہے۔ اللہ کا رائتا نہیں چلے گا۔ ہر چیز میں آپ کو کس کی بات برابر کرنی ہے، بڑا کرنا ہے؟ پروردگار عالم کو بڑا کرنا ہے۔ یہ جب تک اس امت میں بات نہیں پیدا ہوگی تب تک پروردگار عالم آپ کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرے گا۔ ایک باپ ہو، بیٹا جتنا فرما بردار ہوتا ہے وہ اتنا باپ کے دل کے قریب ہوتا ہے۔ جتنا نافرمانی کرتا ہے، وہ جس نے بڑی دعا مانگ کر آپ کو مانگا ہے کہ اللہ اولاد دے دے، وہی بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا، اللہ ایسا بچہ نہیں پیدا ہوتا تو بہت اچھا تھا۔ کرتا نہیں کرتا، کیوں؟ کیونکہ فرما برداری بنیاد تھی، اوبیڈینسی بنیاد تھی، اطاعت بنیاد تھی، وہ ختم ہو گئی۔ پروردگار عالم کا معاملہ بھی اسی لیے وہ ہمیشہ والدین سے کمپیئر کرتا ہے، مشابہت کرتا ہے محبت کا، تاکہ آپ خود محسوس کرتے رہیں۔ اگر ہم رب کی اطاعت نہیں کرتے ہیں تو ہمارے اوپر بلڈوزر چل جائے، ہمارے اوپر گولیاں چل جائیں، رب کی نگاہ میں ایسے جیسے آپ چیٹی مارتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے۔ لیکن اگر اس کا اللہ کا ماننے والا ہوتا ہے، اس کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو عرش الہی متوجہ ہوتا ہے۔ کہتا ہے نا، بخاری کی روایت ہے کہ من عاد علی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے جس نے دشمنی لی، میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔
کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ والا بندہ ہے، اس نے ہر فیلڈ میں رب کو کیا کر رکھا ہے؟ بڑا کر رکھا ہے، اس کا نفس کوئی چیز نہیں ہوتا ہے۔ یہ سب سے پہلی تبلیغ کی بات اللہ کے رسول کو کی گئی۔ ایک جملہ اور کہا گیا اس میں، خیر وہ ہمارے سے ریلیٹڈ نہیں، بتا دیں، وہ ثیاب کا فطاہر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے پاک رکھو۔ ایک آدمی کو اگر جج کا عہدہ دیا جائے، جج، تو جو بنائے گا یقینی بات ہے وہ جانتا ہے وہ جج ہے، جج کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ دیکھو کل سے تم جج کی کرسی پہ آ رہے ہو، لہذا جوتے موزے کپڑے تمہارے صاف ہونے چاہیے۔ یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ اس اسٹیٹس کا لباس پہن کر کے آ کر کے بیٹھے گا، اس کو کان میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پروردگار عالم یہاں یہ بات کہہ رہا ہے، وہ نبی سے جو بڑا نفاست پسند ہے کہ وہ ثیاب کا فطاہر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے پاک صاف رکھو۔ یہ کیا چکر ہے؟ اس کے پہلے جتنے لوگ دین اور مذہب کا کام کرتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے گندے اور ملیش رہنا بڑے بزرگی ہے۔ آپ بھی ایک گندا ٹہلتا رہتا ہے، ڈرتے رہتے کہیں ایسا تو نہیں بہت بڑا بزرگ ہے، آپ بھی ڈرتے ہیں۔ وہ مزاج آج سے نہیں بہت پرانا ہے، اس لیے کتنے ننگے بابا ڈنڈے والے بابا دنیا میں لوٹ رہے لوگوں کو، ننگے ہو کر کے لوٹ رہے کپڑے والوں کو۔ اس وقت یہ ہدایت دی جا رہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دیکھ کر، کیوں رہبانیت چھائی ہوئی تھی عیسائیت کی، پہاڑوں میں لوگ رہ رہے ہیں، قبروں میں لیٹ رہے ہیں، کھانا نہیں کھا رہے ہیں، سڑا کھا رہے ہیں، سب کچھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ آپ ان کو نہیں دیکھیے گا، آپ اچھے کپڑوں میں رہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول کے پاس جمعہ کے دن سب سے اچھا کپڑا پہنتے تھے۔ کوئی باہر سے وفد ملنے والا آتا تھا، اگر بڑے کوئی لوگ ہوتے تھے تو آپ اس لحاظ سے لباس اختیار کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دنیا میں ایک مزاج یہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر جیسے کہیں آپ بہت پڑھی لکھی محفل میں ہیں، اب وہاں پر اگر آپ سوچے کہ نہیں صاحب ہم تو جیسے ہیں ویسے رہیں گے، آپ نہیں بدنام ہوتے، وہ اسلام پر ریمارک مارتا ہے۔ اگر ہماری ذات بدنام ہونے کے چانس ہوتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہماری ذات سے کس کو نہیں بدنام ہونا چاہیے؟ اسلام کو نہیں بدنام ہونا چاہیے۔ اگر یہ بات کبھی ہم محسوس کر لیں تو اپنی سر دھڑ کی بازی لگا کر اسلام کی حفاظت کرنی ہے، بقیہ چاہے جو کچھ ہو جائے۔ تو اس میں ہر چیز ہے، جس چیز میں آپ کو معلوم ہو جائے کہ اسے اسلام کی شان ہونی ہے، آپ وہ کام ضرور سے ضرور کیا کریں جس سے اسلام کی شان ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب کو بڑا کرو، اپنے کپڑے کو پاک رکھو اور ان کو ڈراؤ، یہ آپ کو ہدایت دی گئی۔ ابھی فجر کی اذان ہوگی، ہم نہیں اٹھیں گے، جماعت میں ہم نہیں جائیں گے، ہم یہ بتا رہے ہیں اللہ آپ بڑے نہیں ہیں، ہماری نیند اس سے زیادہ بڑی ہے، تبھی تو اس کے بلانے پر آئے نہیں۔ مثال ایک دیتا ہوں، میں آفیسر ہوں، میں مدرسے کا محتمم ہوں، نیچے لوگ کام کرتے رہتے، میں ایک بچے سے بولتا ہوں مولانا غلام صاحب کو بلا لاؤ، اب غلام صاحب یہاں بہت بزی ہیں، اگر ان کو کوئی باہر والا بولے گیٹ مین بلا رہے ہیں، بولیں گے چلو یار ابھی آتے بچے کا سبق سن رہے ہیں، کوئی دوسرا بلائے گا ارے آدھا گھنٹے میں آ رہے ہیں، ادھر سے نہیں مولانا سراج صاحب بلائے ہیں، یہ کتاب بھی نہیں بند کرتے بھاگتے، نہیں صاحب کس کا آرڈر آ گیا ہے؟ اوپر والے نے۔ جب آپ کے احترام میں اتنا ہے کہ ایک محتمم بلائے تو آپ کتاب بند نہیں کرتے بھاگتے ہیں، اب اگر رب پکارا تو کیسی ہماری کیفیت ہونی چاہیے؟ آپ اندازہ کریں، نماز میں اسپیشلی بلایا ہی جاتا ہے اس کے نام پر، کہا جاتا ہے سب سے پہلے کہ جو نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے، یہ آرڈیننس کس کی جانب سے؟ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے۔ جب تم اللہ کو بڑا بلا رہا ہے، اللہ بڑا ہے، تم نے محتمم کے بلانے پر قلم بھی نہیں بند کیا، کتاب بھی نہیں بند کی، سرپٹ بھاگے، اب اللہ کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے؟ وہ کیفیت ہماری نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے رب بڑا نہیں ہے، زبان سے ہم چاہے جتنا جمع خرچ کریں، حقیقت اس کے دور ہے۔ نبی کے متعلق اذان ہوتی تھی، نماز کے لیے تیاری شروع کرتے تھے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم کو پہچانتے ہی نہیں، جب اذان پکار دیا تو آپ فوراً تیاری شروع کرتے تھے،
حضرت عائشہ کہتی ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور نے مجھ سے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں عائشہ. کہا کون عائشہ؟ کہا ابو بکر کی بیٹی. کا اچھا. آپ اندازہ کریں اتنا رب کو بڑا کیا جاتا ہے کہ ساری دنیا چھوٹ جاتی, صرف رب دماغ پر آ جاتی کہ سب جو کچھ ہے وہ اللہ ہی اللہ, بچہ کچھ نہیں. یہ سب اللہ کے رسول نے ہمارے لیے کیا ہے. تو رب کا فکبر, اللہ کو بڑا کرو, یہ پہلا پیغام آپ کو دیا گیا. دوسری بات فرمایا گیا بلغ ما انزل الیک من ربک, محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی میں تم کو دے رہا ہوں اس کو پاس کر دو. آپ کے علم کے لیے یہ پورا مذہب پاسنگ مذہب ہے. آپ کے پاس کچھ معلوم ہے آپ ان کو پاس کریں, ان کو کچھ معلوم ہے. کیوں؟ فٹ بال کا پلیئر اگر یہ طے کر لے کہ گول مجھے کرنا ہے, ہم کو گیم پاس نہیں کرنا ہے, زندگی میں گول نہیں ہونا ہے, اس کو پہلے دن سکھلایا جاتا ہے کہ بیٹا جب تمہارے پاس گیند آوے تو اس تک پاس کرنا جس کو گول کے چانسز زیادہ ہے. لہذا جو اچھے پلیئر ہوتے ہیں وہ سیکنڈوں میں کیا کرتے ہیں, گیند کو پاس کرتے ہیں, کیونکہ معلوم نہیں کون گول کے قریب ہے وہ گول کر لے جائے. اور ہم اگر یہ سوچیں گے نہیں صاحب میں دوں گا ہی نہیں کسی کو بال, تو بیٹا تم کو تھک جانا ہے, گول نہیں ہونا ہے. ایسے ہی مذہب اسلام, اللہ کے رسول نے اس کی وجہ بھی بیان فرما دی. رب مبلغ او عام سامع, جن کو بات پہنچائی گئی ہو سکتا ہے وہ تم سے زیادہ اسمارٹ ہوں اور بات اپنی مکمل کر لے جائے دوسرے تک. میں نے آپ کو ایک بات سمجھائی, ہو سکتا ہے کہ میری اس تقریر کو کوئی آدمی بہت اچھے انداز میں اپنی بیوی کو بتا لے جائے, لہذا اس کو چوکو نہیں, آگے بات کر, ہو سکتا ہے کہ تم نہیں وہ تو اس سے اچھی بات کر لے جائے. یہ سلسلہ ہمارے پاس سرکل کی شکل میں ہے. اللہ اسی کو کہہ رہا ہے بلغ ما انزل الیک من ربک, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بات کو عام کر دیں جو آپ کو بات پہنچائی گئی. پھر کہا گیا فدو, تینوں لفظ استعمال کیا اس میں. پہلے والے میں کہا گیا یا ایھا المدثر قم فانذر, ڈرانے کا لفظ استعمال. میں نے آپ سے کہا تھا نا کبھی ڈرانا کہتا ہے, کبھی دعوت کہتا ہے, کبھی تبلیغ کہتا ہے, اس میں دلیل دے رہا ہوں. دوسری آیت میں کیا بلغ, تبلیغ کر دیجئے. تیسری آیت میں کہہ رہا ہے فدعو, بلائیے. واستقم, اور بلانے کے بعد خود بھی مضبوطی سے کھڑے رہیے. جتنے بڑے لوگ دنیا میں ہیں وہ کیا کرتے ہیں, میں بلاؤں جلسے کے لیے تقریر کرانے کے, آپ دیکھیں اس میں جو بڑے عالم ہوں گے نا وہ کسی کی تقریر میں بیٹھیں گے, اس کا اپنا اسٹیٹس ہے.